انڈیا وہاں آیا ہے تو انڈیا نے آ کے اپنا کام تو اس نے دکھانا ہی دکھانا تھا۔ اس کانفرنس کے پلیٹ فارم سے فلسطین کے حق میں کوئی بائی نیم کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکے گی یا اعلامیہ میں کوئی ایسا پوائنٹ شامل نہیں ہوگا، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے انڈیا، کہ انڈیا تو اسرائیل کا آلائی ہے۔ جے شنکر نے ٹویٹ کیا ہے بعد میں، تو اس نے صرف 8 پوائنٹس کا ذکر کیا، جبکہ وہ ایک لمبی چوڑی ایک اعلامیہ ہے، کہ اس 8 پوائنٹ میں اس نے 2 چیزیں خاص طور پہ نہیں رکھی۔ ایک جو میں نے ابھی کہا، کشمیر اور فلسطین کا نام لیے بغیر جو اس میں ایک پیرا تھا وہ اس نے شامل نہیں کیا، اور دوسرا اس نے بینک اور جو انویسٹمنٹ فنڈ ہے، میوچل انویسٹمنٹ فنڈ جو ہے، اس پہ اس نے بات نہیں کی۔ جے شنکر ہیں، انہوں نے خود خواہش کی کہ میں بائی لیٹرل، چاہے وہ انفارمل صحیح، وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایسا ایک جیسچر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہم بائی لیٹرل بات چیت جو ہے وہ بیٹھے ہیں، آئندہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ بات اس پہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ کینیڈا کے حوالے سے، اور کینیڈا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پرسوں کہ سکھوں کے حوالے سے انڈیا پہ بہت دباؤ ہے، اور کینیڈا نے ان کے سفارتکار نکال دیے ہیں، اور الزام یہ ہے کہ جو انڈیا ہے یہ دوسرے ملکوں میں جا کے قتل کرتا ہے، نہ صرف بلکہ وہاں سے بتہ وصولی بھی کرتا ہے، انڈین گورنمنٹ اور اس کی جو ایجنسی را ہے۔ تو بڑا پریشر میں ہے اس وقت انڈیا۔ سوچا یہ جا رہا ہے، شاید یہ ایسی خبر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو سانہ کار ساز کے دن وہاں پہ جا کے کوئی ایسی خبر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ میری والدہ بینظیر بھٹو جو کہ شہید جمہوریت ہیں، جنہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، اور مساق جمہوریت میں بھی وہ لیڈنگ رول پلے کر رہی تھی، اور اسی مساق جمہوریت کا آج ایک اہم سنگ میل ہم نے عبور کر لیا ہے۔ ناظرین، بہت بڑا ایونٹ اسلام آباد میں آج ختم ہوا ہے، پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر تھی۔ اب اس ایونٹ سے نکلا کیا؟ جو میں نے کل دعوے کیے تھے وہ کس حد تک ثابت ہوئے ہیں آج کے اعلامیہ میں؟ ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور پھر یہ کہ بھارت نے اس کانفرنس سے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ بڑا اہم ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے 18 اکتوبر کیوں اہم ہے، تو اس پہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ جو ایس سی او ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا، ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی عزت افزائی کی بات ہے، اس لیے بھی کہ یہ اس میں بہت سے ممالک تھے، بڑا مطلب سربراہ اجلاس تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا، یعنی کہ جس میں سب سے زیادہ سٹیکس، سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ چائنا کا ہے، اس کے بعد رشیا کا ہے، پھر پاکستان اور انڈیا کا ہے، اور باقی ممالک تو ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ کہیں کہ وہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو کوئی غلط بات تو نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ایک تو میں نے کل یہ کہا تھا کہ ایس سی او بینک بننے جا رہا ہے، تو بالکل اس پہ بات ہوئی ہے۔ ایس سی او بینک کا جس پہ اس پہ اعلامیہ میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ایس سی او بینک کی طرف ہم تیزی سے بڑھیں گے، اور پھر نہ صرف ایس سی او بینک بلکہ ایس سی او انویسٹمنٹ فنڈ کی طرف بھی اس کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح کہ آئی ایم ایف ہے اس لیول پہ، اور ایس سی او بینک جو ہے وہ ورلڈ بینک کے طرز پہ وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اور پھر اس میں جو زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس پہ کام کریں گے اور اس طرف بڑھیں گے کہ وہ اپنی کرنسیز میں کاروبار کر سکیں۔ اگر ہم چائنا کے ساتھ کریں تو ہم یوان میں کریں، وہ ہم روپے میں کریں، اور اسی طرح رشیا کے ساتھ کریں تو اس کی کرنسی میں کریں، اور ایران کے ساتھ تو اس کی کرنسی میں۔ لیکن اب جب یہ ایس سی او ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں بہت جان ہے، دیکھیں نا، اس کے ملکوں پہ غور کریں کہ جن کے پاس ریسورسز بہت ہیں۔ رشیا ہے، بہت ریسورسز والا ملک ہے، اس کے بعد کرگستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے،
یہ جو ریاستیں ہیں یہ ہیں، ایران ہے، پاکستان تو ابھی ایکسپلور ہونا ہے، یہاں بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور انڈیا ہے۔ تو یہ ممالک جو ہیں یہ اگر ان فیوچر یہ پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو اکٹھا رکھ کے چلتے ہیں، جو کہ مجھے بڑی امید ہے، وہ اس کی میں آگے وجہ بتاؤں گا، تو یہ بہت بڑا بلاک بن جائے گا، اکنامک بلاک۔ تو اس میں ایک کوئی کرنسی ہوگی، اور وہ کون سی کرنسی ہوگی اس پہ بحث ہے۔ اور میں نے کل یہ کہا تھا کہ چونکہ اگلا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چائنا کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس لیے موسٹ پروبیبلی چائنا کی کرنسی ہی سٹینڈرڈ کرنسی وہاں اس پلیٹ فارم پہ قرار پا جائے گی، اور یہ اس کی طرف بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں انڈیا نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ انڈیا اس میں بیسیکلی انڈیا مجبوراً ہے، کوئی بہت زیادہ خوشی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ پلیٹ فارم بہت بڑا ہے۔ اب چونکہ وہ رشیا کے بلاک سے نکل کے امریکن بلاک میں جا چکا ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا قدم پیچھے رکھتا ہے، تھوڑا آگے کرتا ہے، کنفیوز ہے، جس طرح ہم رہے ہیں چائنا کے ساتھ سی پیک پہ، تو اس طرح وہ بھی ہے۔ تو یہ بلاکس بڑا رول پلے کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ لیکن اس میں جو انڈیا آیا، دیکھیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، ورچولی شرکت کریں گے، پھر کہا گیا کہ اچھا کوئی وزیر آ جائے گا، لیکن وزیر خارجہ کا اعلان کیا گیا، اور وہ آئے جے شنکر۔ اور جو جے شنکر آئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے نکلتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو انڈیا کے لوگوں کی، وزرائے خارجہ کی اور ان کی جو مودی گورنمنٹس رہی ہیں جب سے، ان کا جو سٹائل رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ دیکھیں یہ ملٹی لیٹرل ایک پلیٹ فارم ہے، بائی لیٹرل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تمام آپشنز کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو ایسے ہوا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو انڈیا وہاں آیا ہے، تو انڈیا نے آ کے اپنا کام تو اس نے دکھانا ہی دکھانا تھا۔ اس کانفرنس میں کل بھول گیا تھا آپ کو یہ بتانا، مجھے اس وقت بھی یہ میرے پاس خبر تھی کہ اس کانفرنس کے پلیٹ فارم سے فلسطین کے حق میں کوئی بائی نیم کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکے گی، یا اعلامیہ میں کوئی ایسا پوائنٹ شامل نہیں ہوگا، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے انڈیا، کہ انڈیا تو اسرائیل کا الائی ہے۔ باقی سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ اینٹی اسرائیل الائنس میں ہیں، یعنی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں ایک انڈیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو نہ ہونے دیتا، اور آج وہی اس نے کام کیا ہے کہ جو اعلامیہ اس میں فلسطین کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو اس کی زبان ہے اس میں مداخلت نہ کرنا، دھمکی کے ذریعے کسی سے اپنی شرائط نہ منوانا، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مسائل کو حل کرنا پہ زور دیا گیا ہے۔ جو اعلامیہ میں وہ دو ہی جگہوں کے لیے ہے، ایک پیلسٹائن ہے اور ایک کشمیر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں اس کے کنسرننگ پوائنٹس نہیں ہیں، مطلب اس کے لیے یہ غیر اہمیت، نا اہمیت والے یہ پوائنٹ ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، اگر میں ابھی اس میں دکھاؤں گا بھی کہ جو جے شنکر نے ٹویٹ کیا ہے بعد میں، تو اس نے صرف 8 پوائنٹس کا ذکر کیا، جبکہ وہ ایک لمبی چوڑی ایک اعلامیہ ہے، کہ اس 8 پوائنٹ میں اس نے 2 چیزیں خاص طور پہ نہیں رکھی۔ ایک جو میں نے ابھی کہا، کشمیر اور فلسطین کا نام لیے بغیر جو اس میں ایک پیرا تھا، وہ اس نے شامل نہیں کیا۔ اور دوسرا اس نے بینک اور جو انویسٹمنٹ فنڈ ہے، میوچل انویسٹمنٹ فنڈ جو ہے، اس پہ اس نے بات نہیں کی۔ تو اس لیے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت امریکن الائی ہے، اسرائیل الائی ہے، تو وہ ایس سی او کو اتنا مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا، یا وہ کم از کم اس میں اپنا کنٹریبیوشن فی الحال نہیں دینا چاہتا۔ لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ یہ مستقبل میں انڈیا اس کی طرف آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ اسی کانفرنس میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان اور بیلاروس، یہ جو 4 میں نے نام لیے ہیں، یہ چاروں کی چاریں سٹیٹس جو ہیں یہ یو ایس ایس آر کی سٹیٹس رہی ہیں، جو
کسی وقت USSR ہوا کرتا تھا، اب یہ آزاد ہو گئی ہیں اور باقی رشیا رہ گیا۔ تو ان ریاستوں نے بھی جو چائنا کا ہمارے ساتھ جس پروگرام کو ہم سی پیک کہتے ہیں، یہ پروگرام انٹرنیشنل ہے بیسیکلی، تو اس پہ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کوریڈور کیا ہے، پاکستان اور یہ 4 ممالک جو ریسورسز سے بھرے ہوئے، جن کے پاس بہت سے وسائل، وہ بھی اب اس پروگرام کے حق میں آ گئے ہیں۔ چائنا اور رشیا تو آلریڈی تھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ پروگرام اب بن گیا ہے کہ جس کی طرف پوری دنیا دیکھے گی، اور پاکستان جو ہے اس سے، اب پاکستان نے ری ایٹریٹ کیا ہے، اپنے عزم کا دوبارہ اظہار کیا ہے کہ ہم سی پیک کے فیز 2 میں داخل ہو گئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ پچھلی حکومت میں اس پہ کام رک گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ یہ اس میں سب سے بڑا بریک تھرو اگر میں بتاؤں تو یہی ہے کہ سی پیک پہ ایک حمایت ملی ہے 4 اور ملکوں کی، اور پاکستان جو ہے وہ اس میں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ تو یہ تھی۔ ہاں، اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو جے شنکر ہیں، انہوں نے خود خواہش کی کہ میں بائی لیٹرل، چاہے وہ انفارمل صحیح، وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایسا ایک جیسچر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہم بائی لیٹرل بات چیت جو ہے وہ بیٹھے ہیں آئندہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ بات اس پہ ہو سکتی ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ بات چیت۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ کینیڈا کے حوالے سے۔ اور کینیڈا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پرسوں کہ سکھوں کے حوالے سے انڈیا پہ بہت دباؤ ہے، اور کینیڈا نے ان کے سفارتکار نکال دیے ہیں۔ اور الزام یہ ہے کہ جو انڈیا ہے یہ دوسرے ملکوں میں جا کے قتل کرتا ہے، نہ صرف بلکہ وہاں سے بتہ وصولی بھی کرتا ہے۔ انڈین گورنمنٹ اور اس کی جو ایجنسی را ہے، تو بڑا پریشر میں ہے اس وقت انڈیا۔ تو اس لیے بھی اسے پاکستان کے اتنا قریب آنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکھ جو ہیں وہ پاکستان کو بہت اون کرتے ہیں۔ خالصتان کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے سکھ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ان کو ماضی میں بہت مدد دی ہے۔ وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ بہت احسانات ہیں پاکستان کے۔ تو اس لیے سکھ اس وقت جو ہیں وہ انڈیا کے اعصاب پہ سوار ہیں۔ تو انڈیا جو ہے وہ اس وقت زخمی سا ہوا پھر رہا ہے اور وہ پریشان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج جے شنکر کا جو باڈی جسچر تھا اور جو رویہ تھا اور جو ملنے کی درخواست تھی، اور پھر وہ بیٹھ کے اور اس نے جسچر بھی دیا کہ ہم مل سکتے ہیں 2 طرفہ، ورنہ تو یہ ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دے رہے تھے۔ تو یہ ہیں آؤٹ کم اس اہم۔ اب آتے ہیں کہ 18 تاریخ جو ہے، جو کہ پرسوں، وہ کیوں یہ نمبر جو ہے یہ کیوں اہم ہے آئینی ترامیم میں۔ آج ابھی میٹنگ ہو جائے گی، ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، لاہور میں طے ہو جائے گا اس میں بہت کچھ۔ تو کل جو ہے وہ 11 بجے یا اس کے اراؤنڈ خصوصی کمیٹی جو بنائی گئی تھی آئینی ترامیم کے حوالے سے، جس میں PTI بھی شامل ہے، اس کا اجلاس رکھا گیا۔ اس کے بعد کیبنٹ کا اجلاس رکھا گیا، اس کے بعد سینٹ کا اجلاس رکھا گیا 3 بجے، اور پھر 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس۔ تو یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سب سے پہلے سینٹ میں پیش ہو جائے گا، خصوصی کمیٹی میں بات چیت ہوگی، اس کے بعد کیبنٹ اس کی اپروول دے گی، اور مسودہ تو پہلے ہی فائنل ہے، تو اس کے بعد یہ سینٹ میں چلا جائے گا۔ اب سینٹ میں پہلے جانے کا مقصد کیا ہے؟ سینٹ میں اس لیے ہے کہ سینٹ میں شو آف پاور کرنا ہے کہ ہم سینٹ میں پاس کروا سکتے ہیں۔ کہہ رہے تھے نا کہ سینٹ میں پاس نہیں ہو سکتا، تو مقصد یہ ہے کہ ہم کروا سکتے ہیں۔ اور وہاں سے اگر یہ جب پاس ہوتا ہے، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ 2 سینیٹر جو ہیں جن کی ضرورت تھی، ان میں ایک فیصل سلیم الرحمان ہے، سلیم الزمان، فیصل سلیم الزمان ہیں، وہ سپورٹ کریں گے۔ اس کا آخری دور ہے، آخری چل رہا ہے، وہ جو 6 سالہ مدت ہوتی ہے اس کا 3 سال کا آخری اس کا چل رہا ہے، تو وہ تو چلا بھی جائے گا تو خیر ہے۔ اور دوسرا ایک سینیٹر ابڑو ہیں، ان کے خلاف ریفرنس بھی گیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ریفرنس میں تو جو فیصلہ آنا ہے تو وہ تو آ ہی جانا ہے، تو اس سے پہلے وہ ووٹ دیں، ووٹ کنسیڈر بھی ہو جائے گا 63A کے فیصلے کے حوالے سے۔ اور بھی ارینجمنٹ انہوں نے کر رکھے ہیں، تو یہ سینٹ میں، اور اس کے بعد قومی اسمبلی، اور وہاں سے بھی جنہوں نے کروانی ہے انہوں نے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں سارے۔ تو 18 تاریخ جو ہے وہ سانے کارساز،
جس میں بینظیر جب آئی ہیں پاکستان پہلے اور ان کو کراچی میں وہ لینڈ کیا، اور جب وہ وہاں سے وہ ایک جلوس کی شکل میں جا رہی تھیں تو کارساز جو علاقہ ہے کراچی میں، وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا تھا اور وہاں پہ بہت سے کارکن شہید ہو گئے تھے اور بینظیر کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن بینظیر محفوظ رہی۔ تو یہ بڑا سمبولیکلی پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور بلاول کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اور سوچا یہ جا رہا ہے، شاید یہ ایسی خبر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو سانہ کارساز کے دن وہاں پہ جا کے کوئی ایسی خبر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ میری والدہ بینظیر بھٹو جو کہ شہید جمہوریت ہیں، جنہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور مساق جمہوریت میں بھی وہ لیڈنگ رول پلے کر رہی تھی، اور اسی مساق جمہوریت کا آج ایک اہم سنگ میل ہم نے عبور کر لیا ہے۔ تو ایسا کوئی اعلان جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں کل کا دن ہے، کتنی کامیابی ملتی ہے وہ تو میں نے کہا نا کہ جنہوں نے کرنا ہے وہ لگے ہوئے ارینجمنٹ کرنے، تو سنا تو یہی جا رہا ہے کہ کل سب کچھ ہو جاتا ہے، یا نیکسٹ ڈے مارننگ میں 18 تاریخ کو باقی کام جو ہے وہ ہو جائے گا، اور جو صدر آصف علی زرداری ہیں وہ سائن کر دیں گے، تو پھر بلاول بھٹو اس کا کریڈٹ لیں گے وہاں جا کے، وہاں کھڑے ہو کے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ ہے اب تک کی خبریں، تو انشاءاللہ کل آپ کو اپڈیٹ کریں۔